اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا بعد۔ حضرات گرامی، جس طرح آپ حضرات آج اس مبارک محفل میں استاذ محترم کا درس سننے آئے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ میں بھی درس سننے کے لیے آیا ہوں، لیکن مقدمے کے طور پر چند چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے میں کچھ آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ انشاءاللہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی جو نصیحت ہے اور جو درس ہے وہ ہمارے استاذ محترم ہی فرمائیں گے۔ تعلق باللہ کے حوالے سے جو آج ہمارا پروگرام ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی اساس ہے اور دین کی جان ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی پوری زندگی گزار دے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، کچھ جانتا نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں باوجود اس کے کہ وہ انسان ہے، اللہ تعالی نے اس کو عقل بھی دی، اس کو اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن اگر وہ اللہ تعالی کی معرفت سے دور ہے، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر رب ذوالجلال نے ایسے شخص کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، حیوانوں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ ایک حیوان جاندار جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے دور ہے تو وہ بڑا ہی بدترین مخلوق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دین کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے ہے، جیسے کہ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف شروع ہو جاتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی دعوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صرف ایک ہی چیز کے اوپر تھی کہ ہمارا تعلق جو ہے، باقی انسانیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ جو اللہ کا حق ہے وہ صحیح ادا کر سکے۔ اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ حدیث معاذ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندوں کا بھی اپنے رب کے اوپر کیا حق ہے، اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ غایت ہے، یہ مقصد ہے، یہ سبب ہے میرے اور آپ کے وجود کا۔ میرا اور آپ کا وجود جو ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا زیادہ جانتا ہوگا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا زیادہ کیسے جانے، وہ بالکل وضاحت ہے اس کی کہ وہ وحی کے ذریعے، اور وحی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت میں لطف بھی آتا ہوگا اور اسے مزہ بھی آتا ہوگا، اور جو جتنا زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالی کا خوف بھی اس کے دل میں ہوتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے سلف کے اس قول کو کہ احمد حراوی غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے سنا احمد الانطاقی سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف او کان منہ اخوف، کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا اتقاکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جانتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں، اخشاکم باللہ۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اب فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ قربت رب ذوالجلال کے ساتھ جو سب سے قریب ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے۔ جبریل امین ان کا کیا کام تھا کہ وہ رب ذوالجلال کا پیغام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس لایا کرتے تھے۔ ہم سب اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے جو عباد ملائکہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسی مخلوق ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب رب ذوالجلال کے فرشتوں میں جبریل امین ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اس کی مثال میں آپ کو دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای البلاد احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ تعالی کہ جگہیں جتنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ کون سا ہے، اور وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہ فرماتے ہوں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں جبریل امین سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے اور جبریل امین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے۔ آپ جبریل امین سے سوال کرتے اور جبریل امین جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے۔ جب جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں رب ذوالجلال سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیے یہ مبارک وحی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے
کہ وحی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی گئی یعنی قرآن مجید، اور ایک وحی کا سلسلہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی حدیث کی صورت میں. اس کی مثال ایک یہ بھی ہے جو ابھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں. اور جب جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اس کا جواب ہم سب تقریباً جانتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ اس کا یہ تھا، جواب اس کا یہ آیا کہ احب البلاد الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں جی؟ مسجد، یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے. تو مبارک لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور جو بری جگہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا. اب اس جواب کے بعد جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اس سوال کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی مزید قربت ملی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو گیا ہوں. لیکن اس کے باوجود میرے اور اللہ کے درمیان ابھی بھی 30 یا 40 ہزار نور کے پردے موجود ہیں. ابھی بھی صحیح روایت ہے یہ کہ میرے اور رب کے درمیان ابھی بھی اتنے ہزاروں پردے نور کے موجود ہیں، اور اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے تو پوری مخلوق جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے. تو یہ ہے وحی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل امین نے بتایا، تو آج ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی. اور اس بات کو معلوم ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا. دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ یہ وہ علم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما دیا، جس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی اس علم کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک مزید بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ساری باتیں بتلائی ہیں کہ کس آسمان پر دروازہ کھولا گیا، میں اندر کیسے گیا، میری کس سے ملاقات ہوئی، جنت میں جہنم میں ساری تفصیل موجود ہے. کہ نماز کے جو فرائض جو ہیں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے اسی روایت کے اندر جو میں بات کر رہا تھا، اس ضمن میں کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے رب ذوالجلال نے علماء کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا خشوع ڈر رکھنے والے ہیں. اب خشوع اور خوف میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک عربی زبان کا اپنا امتیاز ہے. یہاں پہ یخشا کا لفظ استعمال ہوا، وہ کون ہے؟ العلماء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا ان کی اصل حالت میں جیسے وہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا کل حلس البالی، کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے. جو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خشک ٹہنی کی مانند، اللہ کے خوف کی وجہ سے. جبریل امین جو کتنے طاقتور فرشتے ہیں. تو جیسے میں نے گزارش کی ہے عزیز ساتھیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت اس دین کی بنیاد ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی بہتر اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے، اور جو اس میں جتنا زیادہ کمزور ہے وہ اتنا ہی پیچھے رہ جائے گا. اور رب ذوالجلال نے کیا فرمایا، اور اس کی تفسیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری یہ
کہ اللہ کا کلام بھی ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سن بھی سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کیا کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا کرتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبل اللہ المتین، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک جانب، ایک ٹکڑا، ایک حصہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسرا جو ہے تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس رسی کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے، ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ رہے گا۔ جیسے ہی اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کم بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات ہم خود جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہوں گے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو یہ بات ہم خود سمجھتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اب نہیں جانتے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ یتلونہ حق تلاوتی، کہ اس کا جو ہے حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا ایک حق تو یہ بھی ہے، جیسے ایک آیہ مبارکہ کے بارے میں سلف نے یہ کہا کہ یہ آیت الامتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری اتباع کرو، میری بات مان لو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس دعوے کے اندر ناکام ہے، وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہے کہ باتیں بڑی کرے، دعویٰ زیادہ کرے، لیکن اس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ اور یہ دونوں باتیں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، اللہ کے ساتھ تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یہ تمام چیزوں جو ہیں ان کا محور، ان کا اساس جو ہے وہ علم ہے۔ اسی لیے جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی خوف رکھتا ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرما گئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، یہ چیز، یہ بات، یہ قول، یہ فعل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اس کے قریب نہ جانا، یہ چیز، یہ قول، یہ فعل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی وہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو بات، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے، ایمان والے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی موت کا وقت آ جائے، اور موت کسی کو پسند نہیں ہے، تکلیف کوئی پسند نہیں کرتا، تو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا کہ ما انا فاعلہ، و ترددی کا لفظ ہے وہاں پر، اور یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، اور یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تردد کسے کہتے ہیں؟ تردد کا لفظ ہے اس حدیث کے اندر، اور تردد تو اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو میں کروں یا نہ کروں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، تو تردد کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن، جیسے کہ اس کا مطلب، اس کی وضاحت اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے موت کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی جو ناپسند چیز ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے، لیکن موت تو آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کو محبوب سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث قدسی میں یہ بھی فرمانا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کا تعلق مزید، جیسے کہ ہمارے فاضل دوست نے شروع میں ہی مقدمے کے طور پر جو ہے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور مضبوط تعلق، جڑ جانا، پکڑ لینا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی بات کہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی اس سے ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب بی، کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، اور عبادت کے اندر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے ایک ایسا مقام پا لیتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی، کہ جب پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس بندے کو وہی چیز محبوب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے، وہ اسی کی طرف جاتا ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لے جانا چاہتا ہے، وہ وہی چیز پسند کرتا ہے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے تعلق باللہ، اور یہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت قرآن مجید کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوتی ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جو حکم دے دیا، جو فعل آپ نے فرمایا، جو عبادت آپ نے کی، وہ سب سے بہترین ہے، اور وہی اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔
تو ہمیں اللہ کے معرفت کے لیے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق کا مطلب جو ہے وہ صرف اس کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اس کا فہم بھی ہے. اور پھر فہم کے بعد تلاوت اور فہم کے بعد پھر اس کے بعد اس کا جو عمل ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے، جیسے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کیسے سیکھا؟ 10 آیات ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام 10 آیات سیکھتے، اور پھر اس میں علم کیا ہے اور عمل کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے. یہ ہے ایک بہترین طریقہ تعلیم حاصل کرنے کا کہ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کا علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے مقدمے کے طور پر جو چیز آپ کو بتلانی تھی وہ اب میرا علم تو ختم ہو گیا ہے. صحیح بات ہے کہ جو میں نے بات آپ سے گزارش کرنی تھی وہ تو بات ہو چکی. اور جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اور ہم سب جو ہیں وہ ہمارے استاذ محترم ان کی بات سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم باقی جو اہم ترین جو اس مجلس کا درس ہے وہ فضیلت شیخ حسین صاحب ابو عبد المجید صاحب یہ فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.